نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا، فرام them he will be۔ کل 31 دسمبر ہے، اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا اور بہت سی خرافات، رسومات، بدعات اور گناہوں میں سے ایک گناہ ہیپی نیو ایئر ڈے کے نام اور مناسبت سے کیا جائے گا۔ یہ جو جنوری فروری کا کیلنڈر ہے، اس کا آغاز ایک تاریخی روایت کے مطابق 17ویں صدی میں ہوا، اور اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایک کیلنڈر ترتیب دیا، اور 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ کی جو رائل نیوی تھی وہ ہمیشہ سمندروں میں رہتے اور کئی مہینے اور بعض اوقات کئی سالوں تک وہ ساحل پر لنگر انداز نہ ہوتے اور شہروں میں نہ ہوتے، تو اپنی تھکن کو اور اپنی اکتاہٹ کو اور اپنی بوریت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ جہاز کے اندر 31 دسمبر رات کو 12 بجے شراب کے جام چلائے گئے، رقص و سرور کی محفل ہوئی اور انہوں نے انجوائے کیا۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ساحل تک پہنچا، ساحل سے شہروں تک پہنچا، شہروں سے اس کا دائرہ ملکوں تک پھیلا، اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس ہیپی نیو ایئر ڈے کو سیلیبریٹ کرنے لگے، منانے لگے۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ کافروں کی نقالی میں مسلمان، یعنی جو بظاہر اور برائے نام مسلمان تھے، وہ ان کافروں سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے، اور انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد نہ رہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ جو تہوار ہوتا ہے، وہ کرسمس کا ہو، وہ ایسٹر کا ہو، وہ ہولی کا ہو، وہ ویلنٹائن ڈے ہو، وہ لیبر ڈے ہو، وہ مدر ڈے ہو، وہ فادر ڈے ہو، اس میں ایک مذہبی اعتقاد کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ مسلمانوں کا جو سال تھا، یعنی محرم سے شروع ہوتا اور ذی الحجہ میں ختم ہوتا تھا، مسلمانوں کی جو تاریخ تھی، یعنی ہجری تاریخ، اس کے مقابلے میں اس کو رائج کیا گیا۔ مسلمان ان کی سازشوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس رات میں مسلمان بھی فائرنگ کرتا ہے، آتش بازی کرتا ہے، میوزک اور گانے لگاتا ہے، موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کر لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتا ہے، اور اس میں گیدرنگز ہوتی ہیں جس میں شراب کے جام چلتے ہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں، خطوط لکھے جاتے ہیں، فون کال پر میسج کیے جاتے ہیں، پوسٹ شیئر کی جاتی ہیں، پوسٹر بنائے جاتے ہیں، لائیو کالز کے اندر اور ویڈیو اور لائیو چیٹ کے اندر ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہیں، جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات سے اور صحابہ اکرام کے نقش قدم سے یہ چیز بالکل ہٹ کر ہے، لہٰذا مسلمان اس گناہ سے باز رہے، اجتناب کرے، اپنی اولادوں کو سمجھائیں، اپنے ماتحتوں کو سمجھائیں، اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں، اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، اپنے سرکل میں اور حلقہ احباب میں
اس بات کو عام کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے سال میں 12 مہینے تو رکھے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اس سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اس سال کا اختتام ذی الحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم بھی قربانیوں کا مہینہ، ذی الحجہ بھی قربانیوں کا مہینہ۔ اسلامی سال کا ہر مہینہ قربانیوں کی لازوال داستان اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، سمیٹے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں کے پرسپشن کو چینج کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ان کی اقدار سے دور کیا جا رہا ہے، اور انہی گناہوں کی وجہ سے جس کو بدعت کہا گیا، جس کو شرک کہا گیا، جس کو فسق اور فجور نافرمانی کہا گیا، مسلمان اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا من تشبہ بقوم فہو منہم، اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھا جائے، اور کل 31 جنوری رات کو 12 بجے جب وہ ختم ہوگی اور 1 جنوری 2020 اس عیسوی کیلنڈر کے مطابق شروع ہوگا، تو مسلمان بالکل اس میں انحرافات سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ www.darsequran.com